دیا پر اس نے کھانے سے انکار کیا۔ تب امنون نے کہا سب آدمیوں کو میرے پاس سے باہر کر دو، سو ہر ایک آدمی اس کے پاس سے چلا گیا۔ تب امنون نے تمر سے کہا کہ کھانا کوٹھڑی کے اندر لے آ تاکہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں۔ حد ٹوٹنے لگی ہے، لیمٹس بریک ہونے لگی ہیں۔ یہ میرا کام نہیں ہے کھانا میں اپنے ہاتھوں سے، جب گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو باہر، نوکر شوکر جتنے تھے سب کو باہر نکال دیا اور اس کو آواز دیا کہ اب تو آ اور تو مجھے اپنے ہاتھوں سے۔ میری بیٹی تجھے اتنی ہوش ہونی چاہیے کہ تجھے کہاں پر کس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میرے بیٹے تجھے یہ ہوش ہونی چاہیے کہ تجھے کب کہاں کس وقت کس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ روٹیاں لے کر اندر چلی گئی ہے۔ وہ تمر، وہ پوریاں جو اس نے پکائی تھی اٹھا کر ان کو کوٹھری میں اپنے بھائی امنون کے پاس لائی، اور جب وہ ان کو اس کے نزدیک لے گئی کہ وہ کھائے تو اس نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے میری انتہا نہیں، ویسے آگے جو الفاظ لکھے ہیں، مجھ سے وصل کر، مباشرت کر، دوسرے لفظوں میں سیکس کر میرے ساتھ، اے میری بہن، اے میری بہن۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے جواب میں یہ ہونا چاہیے تھا چیخو پکار، شور شرابہ، اور اس کے منہ پہ تھپڑوں کی بارش ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اس لڑکی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے صرف ایک بار کہا، اگلی آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا میرے بھائی میرے ساتھ جبر نہ کر، کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، تو ایسی حماقت نہ کر۔ یہ باتیں سمجھانے والی ہیں۔ اس طرح کی سچویشن میں، اس طرح کی سچویشن میں تھپڑ رسید ہونے چاہیے، شور و غل ہونا چاہیے، چیخو پکار ہونی چاہیے۔ یہ گھر ہی تو ہے، گھر کے اندر ہے یہ۔ باہر نوکر ہوں گے جو سن سکتے تھے اس کے بعد، لیکن یہ چلائی نہیں ہے، یہ چیخی نہیں ہے۔ اس نے صرف دھیرے سے یہ کہا ہے بھائی میرے ساتھ ایسا نہ کر۔ اور آگے لکھا ہے چونکہ وہ زوراور تھا اس لیے اس نے اسے پکڑا اور اس سے، دیکھیے ذرا 14، لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی، اور چونکہ وہ اس سے زوراور تھا اس لیے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا اور اس سے صحبت کی۔ میرے بچوں، یسوع مسیح نے تو کہا تھا کہ تو کمرے میں آ، کوٹھڑی میں آ، کنڈی لگا، اور کوٹھڑی میں تو ہو اور میں ہوں۔ لیکن یہاں پر کوٹھڑی میں کون کون ہے؟ ایک نوجوان لڑکی ہے اور ایک نوجوان لڑکا ہے۔ ہم سنیے، یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے۔ ہم جب لاک کر رہے ہیں، ہم گناہ کرنے کے لیے لاک کر رہے ہیں یا ہم دعا کرنے کے لیے کوٹھڑی کو؟ ہماری انٹینشنز کیا ہیں؟ ہمارے ارادے کیا ہیں؟ ہمارے اندر کیا کچھ چل رہا ہے؟ ہم نے جب کنڈی لگائی تو اس کے اندر گناہ تھا یا اس کے لیے اس کے اندر دعا؟ خدا، ہم نے جب اپنے آپ کو پیک کیا تو کیا کرنے کے لیے پیک کیا؟ ہم نے جب اپنے آپ کو الگ کیا، چھپایا، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوئے، تو ہماری انٹینشنز، ہمارے ارادے کیا تھے؟ یہاں پر یہ لڑکی اور یہ لڑکا، انہوں نے بدی کی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ سو فار سو کالڈ زیادتی ہوئی ہے، لیکن میں اسے زیادتی اس لیے نہیں مانتا کہ اس نے چیخو پکار نہیں کی، یہ چلائی نہیں ہے۔ اور شریعت یہ ہے جو لڑکی چلائے نہ، جس کی آواز شہر میں سنی نہ جائے، اسے سنسار کیا جائے۔ یہ چلائی کیوں نہیں ہے؟ اس نے شور کیوں نہیں مچایا؟
یہ لڑکی اپنا کمارپن ورجنٹی کھو بیٹھی ہے. یہ وہ نہیں رہی جو اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. یہ وہ نہیں رہی. اور سنیے، جب یہ سارا کام ہو گیا، لکھا ہے پھر امنون کو اس سے بہت زیادہ محبت ہونے لگی. جی، نفرت ہونے لگی. آپ کی بائبل میں کیا لکھا ہے؟ نفرت. ارے کچھ دیر پہلے تو عشق تھا، جنون تھا، پا لینے کی خواہش اور حسرت تھی.